بندے سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ قسم کھا لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، 2 مرتبہ قسم کھا لینا، 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ، اور متواتر قسم کھائی۔ تو فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو دیکھو 4 قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اب ان 4 جگہوں کی قسمیں رب کریم نے کیوں کھائیں؟ مفسرین نے لکھا کہ ان جگہوں پر اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے، اللہ پر مر مٹنے والے، اللہ پہ جان نثار کرنے والی شخصیتیں تھیں۔ چنانچہ والتین والزیتون یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ تھے وہ پیدا ہوئے، اور طور سینین کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے ہے، اور بلد الامین مکہ مکرمہ اس کا تعلق حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 4 جگہوں پر ایسی ہستیاں تھیں جو اللہ سے محبت کرنے والی، اللہ پہ مر مٹنے والی۔ تو اللہ کو اپنے سے محبت کرنے والے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ ان جگہوں کی قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ تو یہ 4 قسمیں کھا کے رب کریم فرماتے ہیں اے بندے میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بندے سے پیار ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا۔ ایک جگہ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ انسان کے گلے میں فضیلت کا ہار پروردگار عالم نے ڈالا۔ اس لیے کہتے ہیں بیٹیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں کے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، اب دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان اللہ کو پیارا لگتا ہے، انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب۔ تو فرمایا میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کے ہم پر اتنے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ جس لمحے ہم دنیا میں پیدا ہوئے عین اسی لمحے دنیا میں کتنے جانور پیدا ہوئے۔ چنانچہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ ہر منٹ کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو حیوان کے بھی ہوتے ہیں۔ گائے کا بچہ پیدا ہوا، بھینس کا پیدا ہوا، بکری کا پیدا ہوا،
گدھے کا ہوا، بندر کا ہوا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں جانوروں میں سے کسی کا بچہ بنا دیتے، مگر پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم ہے۔ پھر پروردگار عالم کا ہم پر دوسرا کرم دیکھو کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا۔ اس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اسی لمحے کتنے بچے تھے جو کافر ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، وہ ایمان سے محروم۔ ہم پر اللہ کا کتنا کرم۔ ہم چھوٹے تھے، جب روتے تھے تو ماں ہمیں چپ کروانے کے لیے اللہ اللہ کی لوری سناتی تھی۔ رات کو سونے لگتے تھے تو ماں حسبی ربی جل اللہ کا گیت سناتی تھی۔ اللہ کا نام اس نے اس وقت ہمارے کان میں ڈالا جب کہ ہم سمجھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ ذرا ہم چلنے کے قابل ہوئے تو ہمارے والد انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد کی طرف لے کر جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں خدا کا در دکھایا، خدا کا گھر دکھایا۔ اتنا بڑا اللہ کا ہم پر فضل۔ اس سے بھی اوپر ایک نعمت کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اس نعمت کے پانے کے لیے پہلے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، مگر ہمیں اللہ رب العزت نے بنا کسی درخواست کے نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم اور احسان ہے۔ یہ کرم اللہ کا کس لیے ہوا؟ اللہ تعالی ہم سے پیار کرتے ہیں تو فرمایا میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اس کی چند آگے ثبوت سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے پیار کیسا ہے اور کتنا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا رزق اپنے ذمہ لے لیا۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ اب ہمارے ذمہ فقط ہاتھ پاؤں ہلانا ہوتا ہے، رزق تو پروردگار پہنچا کے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں موت بھی ڈھونڈتی ہے، رزق بھی ڈھونڈتا ہے، مگر رزق پہلے پہنچتا ہے، موت اس کے بعد پہنچتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کے مقدر میں چند قطرے پانی ہیں جو کسی پہاڑ کے دامن میں ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اس پانی کو نہیں پی لے گا۔ تو دیکھیے پروردگار نے ہمارے رزق کو بھی اپنے ذمہ کر لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا اے میرے بندے مجھے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ انسان سے دنیا میں بہت محبتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں بھی محبت کرتی ہے مگر اس میں غرض ہوتی ہے۔ ماں سوچتی ہے بیٹا بڑا ہوگا، عزتوں کا سبب بنے گا، میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آپ بھی محبت کرتا ہے مگر اس کے بھی دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو بچہ اس وقت ہماری خدمت کرے گا۔ استاد بھی محبت کرتا ہے مگر استاد کو بھی ٹیوشن اور فیس ملنے کی تما ہوتی ہے۔ دوست بھی محبت کرتا ہے مگر دوست کو بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے۔ کہنے والوں نے تو کہا دنیا مطلب دی او یار، کہ ہر بندہ دنیا میں کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ پیر استاد کی محبت بھی غرض کی محبت ہوتی ہے۔ کیسے؟ مرید کی غرض ہوتی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں اچھے اخلاق والا بن جاؤں، اس لیے وہ بیعت کرتا ہے۔ اور پیر کی غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھا انسان بن گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، تو غرض اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو غرض سے خالی تو کوئی محبت ہے ہی نہیں۔ میاں بیوی کی محبت دیکھو، بیوی کو میاں کی ضرورت ہے، میاں کو بیوی کی ضرورت ہے۔ ماں باپ اولاد کو دیکھو، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک محبت ایسی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
مجھے بے غرض ہے، کوئی غرض اس میں نہیں۔ اسی حدیث قدسی ہے کہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ وَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم ذرا سوچیں تو صحیح، کون ہے وہ ہستی جو بے تماں محبت کرنے والی ہو؟ وہ یا اللہ رب العزت کی ہستی ہے یا پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت بندے سے پیار فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اور ثبوت دیکھیے کہ بندے نے اللہ رب العزت کے حکم ماننے میں غفلت کی، کوتاہی کی، گناہ کیے، اللہ کے در سے رخ پھیرا اور نفس شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ اب رب کریم نے بندے کو فوری سزا نہیں دی، بلکہ بندے کے گناہ معاف کرنے کے بہانے بنا دیے تاکہ جتنا بھی ہو اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں۔ غلطی کون معاف کرتا ہے؟ وہی جس کو پیار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو ماں بدلہ نہیں لیتی، بلکہ ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چوم لیتی ہے، اس لیے کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو بندے نے گناہ کیے اور رب کریم نے فوراً سزا دینے کی بجائے ان گناہوں کو معاف کرنے کے انتظام کر دیے۔ اس لیے فرمایا میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ چنانچہ غور کیجیے کہ رب کریم نے انسان پر دو فرشتوں کو متعین کیا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے گناہ لکھنے والے کو ماتحت بنا دیا اور نیکی لکھنے والے کو افسر بنا دیا۔ اب بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے کہ اس نے ارادہ تو کر لیا۔ اور اگر وہ پوری نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے اس کے جواب میں، 10 گناہ لکھتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب اگر وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کا فرشتہ گناہ نہیں لکھ سکتا، کیوں کہ افسر اسے کہتے ہیں جب تک کیا نہیں کیوں لکھتے ہو۔ ہاں اگر وہ گناہ کر بھی لے تو وہ پوچھتا ہے جی اب میں گناہ لکھ لوں، تو وہ کہتے ہیں تجھے کیا جلدی پڑی ہے، انتظار کر لے۔ چنانچہ وہ 4 پہر تک یا 6 پہر تک انتظار کرتا ہے کہ گناہ تو کر لیا جذبات میں آ کے، مگر ہو سکتا ہے کہ اب یہ بندہ ریگریٹ کرے، اس کو ندامت ہو، افسوس ہو، یہ سوچے میں نے بلنڈر کمٹ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اگر اس کے دل میں ندامت ہوئی، رب کریم فرماتے ہیں، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ تو دل نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے تو انسان گویا توبہ کرنے والوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ پروردگار نے یہ کیسا احسان فرمایا۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ بندے نے 5 گناہ کیے، اس کے بعد 1 نیکی کی۔ تو جب 1 نیکی کی تو نیکی والا فرشتہ گناہ والے فرشتے کو کہتا ہے کہ تم 5 گناہ مٹا دو، وہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں اس کی لکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں نیکی تو 1 کی تھی اور اس کا بدلہ 10 سے ملنا تھا، مگر 5 کے بدلے 5 گناہ معاف اور باقی 5 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العزت کا کیسا بنایا ہوا نظام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک مجرم کے کیے ہوئے جرم کو معاف فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نیند سے، اونگ سے
بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی توبہ کرنے والا بندہ توبہ کر رہا ہو اور قبول کرنے والے کو اونگھائے یا نیند آئے. پروردگار نے فرمایا میرے بندے نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تم جب توبہ کرو گے، جس وقت کرو گے، میں پروردگار اسی وقت تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. تو گویا پروردگار عالم نے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا اتنا اچھا انتظام فرما دیا. پھر یہ بھی تھا کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے کہ خود زیادہ استغفار نہ کرے، تو رب کریم نے ایک اور معاملہ کیا. مچھلیوں کو فرمایا تم استغفار کرو. حیتان حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے بھی بندوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یستغفرون لمن فی الارض، جو زمین میں انسان ہیں اللہ کے فرشتے ان کی طرف سے استغفار کرتے ہیں. اب سوچئے ایک نیک بندے کا استغفار کرنا اللہ کے ہاں کتنا قبول ہوتا ہے. اگر ایک معصوم فرشتہ استغفار کرے گا تو اللہ کے ہاں کتنا قبول ہوگا. یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مخلوق استغفار کرے، میں اس کو بہانہ بنا کر اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ کس لیے؟ فرمایا میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اور دیکھیے کہ گناہ معاف کرنے کی ترتیب. انسان اگر غسل فرض ہو غسل کرے تو غسل سے گناہ معاف، نماز کے لیے وضو کرے تو وضو سے گناہ معاف، نماز پڑھے نماز سے گناہ معاف. نبی سامنے فرمایا کسی انسان کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ آپ نے کہا نہیں رہے گی. فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ان کے درمیان کے کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. پھر دیکھیے جو انسان تیاری کر کے جمعہ پڑھنے آتا ہے وقت سے پہلے اہتمام کے ساتھ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر عید سے عید تک کے گناہ معاف. عید کے مجمع کو فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، میرے بندو کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. یہ سب کچھ کس لیے؟ اے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. رب کریم نے ایک اور مہربانی فرمائی کہ انسان کے اچھے اخلاق پر بھی گناہ معاف. غور کیجیے کسی کو ملتے ہوئے مسکرا پڑے تو گناہ معاف. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کانٹے والی ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، ہٹا دیں گناہ معاف. جانور سے حسن سلوک کر لیں گناہ معاف. اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں تو گناہ معاف. اپنی بیوی سے وقت گزاریں تو فرمایا کہ اس پر بھی گناہ معاف. اپنی ہی ضرورت پوری مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی گناہ معاف. یہ سب کس لیے؟ فرمایا میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تیرے اوپر گناہوں کی میل رہے ہی نہ. اس طرح ماں اپنے بچے کو ہمیشہ صاف ستھرا چمکتا دیکھنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اسی طرح چمکتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ سب ادھر ادھر کے بہانے بنا دیے کہ میرے بندے کی غلطیاں معاف ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں اور میرا بندہ منور دل کے ساتھ میرے سامنے آئے. اس لیے کہ میرے بندے مجھے تجھ سے بہت پیار ہے. رب کریم نے ایک اور مہربانی فرمایا کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو دعاؤں کے صدقے گناہ معاف. پھر فرمایا کہ مسافر سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس پر بھی گناہ معاف. پھر فرمایا کہ والدین اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے گناہ معاف. ایک صحابی آ گئے ہوئے اللہ کے رسول بڑا گناہ ہو گیا. فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے. فرمایا جاؤ وہ استغفار کرے گی تمہارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے. پھر
اور ذرا غور کیجیے کہ رب کریم نے ایک مومن کے پیٹھ پیچھے دوسرے مومن کے لیے جو دعا مانگے وہ بھی گناہ معاف، دوست کے پیٹھ پیچھے دوست کی دعا قبول، پھر جو ایمان والے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی وجہ سے گناہ معاف، پھر اہل اللہ کی دعائیں اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف۔ سبحان اللہ، یہ سب کس لیے ہے میرے بندے؟ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ ایک اور انداز دیکھیے کہ انسان کو دنیا میں ذرا سی بھی کوئی پریشانی آئے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ راغ بجھ جائے اور وہ انا للہ پڑھ لے تو گناہ معاف، اگر کوئی فوت ہو جائے اور وہ انا للہ پڑھ لے تو اس پر بھی گناہ معاف۔ اور یہی نہیں کہ گناہ معاف، بلکہ حدیث پاک نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے والدین فوت ہوئے یا بچے فوت ہوئے یا کوئی اور فوت ہوا اور اس وقت اس کو صدمہ ہوا مگر اس نے انا للہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگر پوری زندگی میں کبھی بھی اس کو یہ بات یاد آ گئی اور اس نے یاد کرنے کے بعد دوبارہ پھر انا للہ پڑھ دیا تو جتنا اس کو ثواب پہلی مرتبہ صبر کرنے پر ملا تھا اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجیے کہ فرض کرو ہماری والدہ ماجدہ بہت مدت پہلے انتقال فرما گئی، اس وقت دل پر کتنا صدمہ تھا یہ ہمیں محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت انا للہ پڑھنے پر اجر ملا، آج بھی اگر اس واقعے کو یاد کر کے انا للہ پڑھ دیں تو فرمایا کہ اتنا ہی اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، چاہے روز انا للہ پڑھتا رہے۔ یہ کس لیے؟ کہ تاکہ میرے بندے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر بیماری آ جاتی ہے تو گناہ معاف۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ صحت میں جو عبادت کرتا تھا اس کو اسی عبادت کا ثواب لکھتے رہو اگرچہ یہ بیماری کی وجہ سے کر نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ درد کی وجہ سے کرا ہے تو تم سبحان اللہ پڑھنے کا اجر لکھو، الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھو، اللہ اکبر پڑھنے کا اجر لکھو، کروٹ بدلیے تو کروٹ بدلنے پر بھی اجر لکھو۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیمار آدمی کئی مرتبہ بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی پیدائش کے دن جس طرح گناہوں سے پاک تھا، بیماری اس طرح بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کس لیے میرے بندے؟ یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بندے اگر تیری عمر بڑھتے بڑھتے 90 سال ہو گئی، سیدنا عثمان غنی نام اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا یہ مفہوم ہے کہ بندی کی عمر جب 90 سال ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کا نام لکھ دیتے ہیں ھذا اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین میں اللہ کا قیدی ہے، جیسے ہی موت کے وقت رہائی ہوگی یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اہل خانہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے تو مجھ سے حیا نہ آئی مگر مجھے تیرے بالوں سے سفید بالوں کو دیکھ کے حیا آتی ہے کہ اس بڑھاپے میں تیرے ساتھ کیوں سختی کا معاملہ کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کس لیے ہے میرے بندے؟ تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ دیکھیں کہ زندگی میں اتنے گناہوں کو معاف کیا، اگر کوئی پھر بھی نہ کروا سکا تو فرمایا کہ سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی گناہ معاف، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس سے بھی گناہ معاف، پھر قیامت کے دن جو خوف اور دہشت ہوگی اس سے بھی گناہ معاف، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچنے سے پہلے اس بندے کی ساری میل کچیل دھل جائے اور یہ گناہوں سے پاک ہو کر
اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ سب اس لیے کہ فرمایا میرے بندے مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کو دھونے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ بنا دیا۔ ماں بچے کو میلا کچیلا دیکھتی ہے تو صابن سے اس کو صاف کر کے اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ ہر بندہ بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں ظاہراً تو روزے کا حکم دیا کہ کھانا پینا چھڑوا دیا، مگر کھانے پینے کے پیچھے اللہ رب العزت نے کتنا ثواب دیا، کتنے گناہ معاف کیے، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا اس کو رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رب کریم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ عطا کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو بلائیں گے اور پھر اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور نیکیوں کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے بھائی تجھ سے حساب لینے والے لوگ موجود ہیں، تو نے حقوق العباد پورے نہیں کیے، پورے کرو۔ چنانچہ اس کی نیکیاں لوگوں کو دیتے رہیں گے حتیٰ کہ ساری نیکیاں دے دی جائیں گی اور حساب لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اس کی ایک عبادت ایسی ہے جس کا اجر میں نے دینا ہے۔ اچھا بندو بتاؤ حق لینے والوں تم کیا مانگتے ہو؟ حق لینے والے جو جو مانگیں گے اللہ ان سب کو دے دیں گے، اور جب دے کے فارغ کر چکیں گے اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تو تیرے اس عمل کا وہ اجر تھا جو میں نے دوسروں کو پیمنٹ کر دی، مجھے بھی تو اجر دینا ہے نا، تجھے ہی اجر دیتا ہوں کہ ان روزوں کے صدقے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ اجر دینے والے ہوں گے یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، وہ دینے والا بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ صبح شام اللہ رب العزت نے فرشتوں سے اعلان کروا دیا، سخی کے دروازے پر اعلان ہو کہ لوگوں آؤ ابھی تمہیں دیا جائے گا، تو فقیروں کی عید ہو جاتی ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جھولی بھر کے لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ رات کے آخری پہر میں روزانہ اعلان کرتا ہے المن سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو ہم ہیں جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، ورنہ جو اس وقت اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دکھاتے ہیں۔ پھر اور اس پر دیکھیے کیا معاملہ، رب کریم نے عجیب مہربانی فرمائی کہ میرے بندے تو نے گناہ کیے، مہربانی تو نے گناہ کیے اور مجھ سے تو نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر میری محبت دیکھو کہ میں نے پھر بھی تیری حفاظت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال سامنے رکھیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے 3 کام کیے۔ پہلا کام کہ جنتی پوشاک اتار دی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے جسم ننگے ہو گئے تو جنت کے درختوں کے پتوں سے وہ جسم کو چھپا رہے تھے۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جنت سے اتار کے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، یعنی گھر سے بھی نکال دیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس واقعے کا تذکرہ کتاب میں کر کے پوری دنیا کو بھی بتلا دیا۔ تو ذرا غور کیجیے، ایک بھول پر 3 سزائیں، لباس اتر گیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا اور ساری دنیا پر اطلاع بھی دے دی گئی۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دیکھو
کتنی بار ایسا ہوتا ہے انسان گھر سے باہر نکل کے گناہ کرتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو لباس دوبارہ جسم پہ نہ آتا، اللہ جسم سے دوبارہ لباس بھی پہنا دیتے ہیں، چاہتے تو گھر واپس آنے کی توفیق نہ دیتے، جسم شل کر دیتے، اللہ گھر بھی واپس پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ کسی کو تان و کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ انسان کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ اس کا پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب کس لیے اے بندے؟ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ چنانچہ بنو نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہر کے کنارے تھا، میں نے بچھو کو دیکھا کہ نہر کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ میں جانتا تھا کہ بچھو کو تیرنا نہیں آتا، تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ نیچے پانی کے قریب پہنچا تو ایک کچھوا تھا جو پانی کی سطح کے اوپر تھا۔ یہ بچھو کچھوے کی پیٹھ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا دوسرے کنارے کی طرف۔ میرے پاس بھی وقت تھا، میں نے بھی دیکھا کہ بھئی میں دیکھتا ہوں یہ قدرت کی کیا نشانی ہے، میں بھی پیچھے پیچھے پانی کے اندر آ گیا۔ وہ کچھوا دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بچھو نیچے اتر گیا اور اس نے ایک طرف کو پھر بھاگنا شروع کر دیا، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ ذرا آگے جا کر میں نے دیکھا کہ دور ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان ہے جو لیٹا پڑا ہے اور یہ بچھو اسی کی طرف جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ اس کو کاٹے گا، تو میں نے ہاتھ میں ایک لاٹھی ڈنڈا اٹھا لیا کہ اگر یہ قریب جائے گا تو میں بچھو کو مار دوں گا۔ مگر تھوڑی دور آگے جا کے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک بڑا سانپ تھا زہریلا جو اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا اس کو کاٹنے کے لیے۔ جب وہ اس کے قریب آیا تو یہ بچھو اس سانپ کے ساتھ چمٹ گیا اور بچھو نے ڈنک لگایا۔ یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ اس کے زہر کی وجہ سے سانپ مر گیا اور یہ بچھو پھر واپس، کہتے ہیں میں نے واپس دیکھا تو کچھوا انتظار میں تھا، یہ اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر پھر پہلے کنارے پہ واپس آ گیا۔ میں گیا، میں نے کہا یہ درخت کے نیچے سونے والا کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی مستجاب الدعوات ہوگا، کوئی بڑا اونچے درجے کا بندہ ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے نہر کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجا اور اس نے اس کو بچایا سانپ کے ڈسنے سے۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا نوجوان کے قریب تو میں نے دیکھا اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیٹا پڑا تھا۔ میں نے اس کو جگایا، جب وہ اٹھا تو میں نے اس کو کہا اے اللہ کے بندے دیکھ، تو گناہ کر کے میٹھی نیند سو گیا، تیرا رب جاگ جاگ کے تیری حفاظت کر رہا ہے، اس نے تیری جان بچانے کے لیے نہر کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجا کہ وہ تجھے سانپ سے بچا لے۔ جب اس نوجوان نے سانپ کو مرا ہوا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں آج کے بعد اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو واقعی ہم گناہ کر کے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، ہمارا پروردگار جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اور دیکھیے کہ انسان اللہ کے در سے دور بھاگا، اللہ تعالیٰ بندے کو مناتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ خفا ہو جائے تو ماں مناتی ہے، بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے، بیٹے امی سے بات تو کرو۔ ماں جس طرح پیار سے بچے کو مناتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو مناتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حالانکہ شان بے نیازی کا تقاضا تو یہ تھا جو اللہ کے در سے پیٹ پھیر کے پیچھے جاتا، اللہ پیچھے سے ایک کمر کے اندر لات لگوا دیتے اور کہتے او بدبخت آج کے بعد یہ دروازہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ دروازہ بند نہیں فرماتے، فرماتے ہیں بندے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جا رہا ہے، کیوں اپنے رب سے روٹھ گیا۔ اور پھر وہی بندہ اگر ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا،
اور اب اس کو پھر واپس اللہ کی طرف آنے کا خیال آیا تو ذرا غور تو کیجیے پروردگار عالم نے کتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں کہتے اب میرے پاس آ رہے ہو، تمہاری جوانی کہاں گئی، اس میں جمال کہاں گیا، مال و منال کہاں گیا، تم نے اپنا سب کچھ تو غیروں پہ ضائع کر دیا، اب جب تم بوڑھے ہو گئے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، اب تجھے میرا در یاد آیا۔ اللہ کوئی تانا نہیں دیتے، اتنا کہتے ہیں اگر وہ میرا بندہ چل کے میرے گھر کی طرف آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، وہ ایک قدم بڑھتا ہے، یہ 2 قدم بڑھتی ہے، اور ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، میرا بندہ چل کے آتا ہے، رحمت دوڑ کے جاتی ہے، اس کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس لیے؟ رب کریم فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اے میرے بندے میں تو اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر ایک اور بھی عجیب بات دیکھیے کہ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس بندے سے پروف نہیں مانگتے کہ بتاؤ تم اپنی توبہ میں سچے ہو، تم سچی توبہ کر رہے ہو۔ پہلی امتوں سے پروف مانگا جاتا تھا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل والے توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا کہ تم شہر سے باہر نکلو اور تمہارے ہاتھ میں چھریاں ہوں گی، چاقو ہوں گے، فاقتلوا انفسکم، اپنے جسم پر وہ چھریاں مارو، خون بہاؤ، اگر تم نے خون بہا کے دکھایا تب میں سمجھوں گا کہ تم اپنی توبہ میں سچے ہو۔ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اس امت کا کوئی بندہ گناہوں سے توبہ کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں مانگتے، کوئی گواہ نہیں اس کے اوپر طلب فرماتے ہیں میرے بندے تو نے اتنا کہہ دیا، اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، معاف کر دے۔ اتنی سی بات پر اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی نہیں کہ میں صرف معاف کر دیتا ہوں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اتنے گناہ میں وہ ساری نیکیاں بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی دنیا کی عدالت تو بتاؤ جہاں انسان جرم کرے اور اس پر اس کو انعام ملے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اگر معاف بھی کر دیا جائے تو بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتے ہیں، گناہوں کا ریکارڈ بھی مٹا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے زمین کے ٹکڑے کو بلا دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہن سے بلا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کے گناہ پر کوئی گواہ ہی نہ رہے، گواہی دینے والا کہ اس نے گناہ کیا۔ یہ سب کس لیے؟ فرمایا اے میرے بندے مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ کئی امتوں میں سے کوئی گناہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت ذلت و رسوائی مل جاتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان رات میں زنا کرتا تھا، دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس گھر میں اس آدمی نے یا اس عورت نے زنا کیا۔ اگر کوئی بندہ اور گناہ کرتا تھا چہرہ سے آ کر دیا جاتا تھا، اور گناہ کرتا تھا شکل مسخ کر دی جاتی تھی۔ کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے خنزیر بنایا، فوراً سزا دے دی جاتی تھی۔ کسی کو اللہ نے آگ کے عذاب میں ڈالا کہ آسمان سے بجلی گری اور سب کو جلا کے رکھ دیا، کسی پر ہوا کا عذاب بھیجا، کسی پر پانی کا عذاب بھیجا، کسی کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے، مگر آج اس امت کا معاملہ دیکھو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میری امت کو آپ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ دنیا میں دینا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں۔ رب کریم نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم مختلف گناہوں کے باوجود
اپنے چہروں کو سجا کے دوسروں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی معصومیت جتلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے دل کو کوئی دیکھے تو اس کے اندر تو گناہوں کی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ یہ پردے اللہ نے کیوں ڈالے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بھی محبت فرماتے ہیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے بندے، میں پچھلی امتوں کے پول کھول دیتا تھا، اگر تم گناہ کرتے میں بیٹی کا راز باپ پہ کھول دیتا، میں بیوی کا راز خاوند پہ کھول دیتا، میں ماں کا راز بیٹوں پہ کھول دیتا۔ تمہیں تو زندگی عذاب نظر آتی، تم خود دعائیں کرتے کہ زمین کے اوپر کی بجائے ہم زمین کے اندر چلے جائیں۔ دیکھو میں نے تمہارے پردے رکھے، تمہاری سطر خوشی کی، اس لیے اے میرے بندے مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں تو اس سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے انسان فوت ہو جائے تو اب تو جو نیکیاں کرنی تھی کر لی، زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے ایک اور چیپٹر باقی رکھا، فرمایا نہیں، اس کا جنازہ پڑھنے والے اگر 40 ایمان والے ہو جائیں گے تو ہم جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت کو قبول کر کے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو بندے نے جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن شفاعت کرے گا، جو روزے رکھے ہوں گے روزہ شفاعت کرے گا، پھر جو انسان کے نیک دوست ہوں گے جنتی ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، اور پھر جنتیوں کے شفاعت کے بعد انبیاء بھی اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا وہ کریں گے اس کو اسی طرح قبول کر لیا جائے گا۔ تو ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں اس دعا کو قیامت کے دن اس وقت مانگوں گا جب میری امت مشکل میں ہوگی، اور میں وہ دعا مانگوں گا تاکہ ساری میری امت جنت کے اندر چلی جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے کیا بہانے بنائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اے میرے بندے مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آئے تو میرے سامنے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ چنانچہ سیدہ شفیق ادلانہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری وقت میں جو بخار آیا وہ اتنا تیز تھا کہ اوپر ایک رضائی ڈالی تھی، اس کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، اتنی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت حرارت کی کیفیت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اسے پانی لے کر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے، اور بہت ہی زیادہ تکلیف کی حالت تھی۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکلیف آپ کو اتنی زیادہ ہو رہی ہے؟ میرے سامنے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ سکرات موت سے میں گناہ معاف کروں گا۔ اللہ میں نے کہا کہ اللہ میری سکرات مجھے اتنی دے دینا کہ اس کے بدلے میری ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی سکرات تھی، ایسی کیفیت تھی۔ ایسے بھی لانا فرماتی ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا،
پوچھا کون؟ جواب ملا جبرائیل اور اسرائیل حاضر خدمت ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل سے کہو کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے من شئت فإنک میت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا چاہیں دنیا میں زندہ رہیں، آپ کو اختیار ہے۔ جب آپ آنا چاہیں گے میرے پاس تو میں پروردگار اس وقت آپ کو بلا لوں گا۔ میرے سامنے فرمایا جبرائیل پہلے جاؤ اور اللہ رب العزت سے یہ پوچھ کے آؤ، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھ کر آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتا دو آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کے بعد آپ کی امت کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی امت کے ساتھ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دے دی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اور یہ کہنے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پردے میں بلا لیا۔ اس نبی امت کی یہ دعائیں اور یہ محبتیں اس امت کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اے میرے بندے مجھے مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیے، جب قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائیں گے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ اور مہربانی فرما دیجیے، تو فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بندے بھی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، اتنے لوگ تو بنا حساب ہی کے جنت چلے جائیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت ہو جائے گی، ایک بھی اگر کوئی بندہ ہے جو بھی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، جہنم کی سزا پا رہا ہے، اور اس کی شفاعت کرنے والا کوئی جنتی بھی نہیں، کوئی مومن بھی نہیں، تو اللہ کی رحمت کا ظہور دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال اللہ کے سامنے گواہی دے گا، اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، گناہوں پر ندامت کی وجہ سے یہ بندہ ایک دفعہ اتنا رویا تھا کہ آنکھ میں مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا تھا، جو نیچے تو نہ گرا مگر اس آنسو میں تر ہو گیا تھا، تو میں بال گواہی دیتا ہوں کہ یہ رویا تھا۔ اللہ اس بال کی گواہی کو قبول کر کے اس بندے کو بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلی اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے جہنم میں سے 3 لپیں بھریں گے۔ لپ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے نیچے کوئی آٹا ہو، چینی ہو، تو دونوں ہاتھوں سے اس کو بھر کے کسی دوسرے برتن میں ڈال دینا، اس کو لپ کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، فقط اپنی رحمت کی وجہ سے میں پروردگار 3 لپیں بھروں گا اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت فرما دوں۔ اب پروردگار کتنے بڑے ہیں، ان کی لپیں کتنی بڑی ہوں گی، سبحان اللہ۔ اللہ تیری رحمتوں سے قربان جائیں۔ یہ سب کس لیے ہوگا؟ فرمایا میرے بندے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے
میں نہیں چاہتا قیامت کے دن تو شیطان کے ساتھ کھڑا ہو، میں نہیں چاہتا شیطان کی طرح تو بھی جہنم میں جائے، میں نہیں چاہتا قیامت کے دن تیری ذلت و رسوائی ہو، میں نہیں چاہتا جہنم میں تیری پٹائی ہو۔ میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے میں تیرے گناہوں کو معاف قدم قدم پہ کروں گا، حتیٰ کہ اپنی رحمت سے بھی جس کو چاہوں گا جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے، بات سچی ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا چھوڑتا ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ تو جہنم کماتے پھرتے ہیں گناہوں کے ذریعے، کتنا کریم ہے اور کتنا مہربان ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے، بخش دیتا ہے، پھر صاف کر دیتا ہے کہ ہم نیکی کی زندگی گزار سکیں۔ لہذا آج ہمیں اپنے دلوں میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم بھی نفس اور شیطان کی پیروی کرنا چھوڑیں اور عہد کریں کہ اللہ آج سب گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، محبت کا جواب محبت سے دیں گے، وفا کر دکھائیں گے۔ آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کی نعمتوں میں پلتے ہیں، اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے۔ پروردگار عالم ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کرنے سے پہلے جو لوگ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھا دے گا۔ جہاں بھی ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، مرد ہیں یا عورت، سچے دل کے ساتھ یہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ وما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. کھانا رضی اللہ بحال اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کریم آقا ہم آپ کے عابد مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردپوشی فرما. رب کریم جو گناہ گننے کے لیے معاف فرما, راتوں میں کیے معاف فرما, محفل میں کیے معاف فرما, انہانیوں میں کیے معاف فرما, جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما, جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما, جو گناہ یاد ہے وہ بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما, طاعت کی عزت نصیب فرما. اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بخشنے کے اتنے انتظامات کرتے ہیں. مولا ہم گناہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں, عطا کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے حال پر رحمت کر دیجیے, میرے دلوں کو صاف کر دیجیے, کالے دلوں کو منور کر دیجیے, سخت دلوں کو نرم کر دیجیے, غافل دلوں کو ظاہر بنا دیجیے. اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے. اللہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے. کریم آقا جن معلمات نے پڑھایا قرآن مجید کی ترجمہ یا تفسیر, اللہ ان کے پڑھانے کو قبول فرما. جن بچیوں نے پڑھا ان کے پڑھنے کو قبول فرما. جنہوں نے خدمت کا کام کیا ان کی خدمت کو قبول فرما, اور اس کے بدلے اللہ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما. کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اے رب کریم قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما. جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. اے رب کریم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. آج کی اس مجلس میں سب کے گناہوں کو معاف فرما. امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اللہ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان پریشان ہے کی پریشانی کو دور فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ لاتی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما. قامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. اے کریم آقا بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے نکلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیجیے. بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجیے. اللہ بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. قرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اپنی حفاظت نصیب فرما. اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.